عبور کی پچھلی قسط میں آپ کو پرتگالیوں کے مالابار کی ساحلی پٹی سے انخلا کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح یہاں کے سیاسی اور کاروباری لوگوں کی تحریک نے اس پٹی میں موجود پرتگالیوں کو ان کے پشت پناہ غدار اور ٹھگ حکمرانوں سمیت چلتا کیا، اور یہاں کی عوام نے ایک متحد جدوجہد کے ذریعے سے اپنی فکری اور معاشی آزادی حاصل کی۔ مالابار کی اس ساحلی پٹی سے لگ بھگ 1300 میل کی مسافت پر دہلی سلطنت لودھی خاندان کی حکمرانی میں قائم تھی۔ دہلی سلطنت میں موجود لودھی حکمرانوں کے زیر اثر علاقوں میں جونپور، گوالیور، دہلی اور لاہور کے علاقے شامل تھے، اور سکندر لودھی یہاں کا بادشاہ تھا۔ سکندر لودھی کو یہاں کے امیروں نے 1486 میں اس کے باپ بہلول لودھی کی وفات کے بعد منتخب کیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ لفظ امیر اس وقت کا ایک لقب ہوتا تھا جو بادشاہ خدمات کے عوض عطا کرتا تھا۔ اس لقب کے علاوہ ایسے افراد کو پرگنا سے بھی نوازا جاتا تھا۔ عمومی طور پہ ایک پرگنا 7 موضوع پر مشتمل ہوتی تھی، اور ایک موضع دیہاتی علاقوں سے مل کر بنتا تھا۔ پرگنا کو آج ہم تحصیل کے نام سے جانتے ہیں۔ سکندر لودھی ایک شاعر اور علم دوست حکمران تھا۔ اس علاقے میں پہلی دفعہ اس نے فوجی افسروں کی معاشرتی تعلیم کے لیے اسکول بنائے، جہاں پہ انہیں فوجی تربیت کے ساتھ معاشی اور معاشرتی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے یہاں پر صحافت کی بنیاد خبر رسانی کے لیے باقاعدہ محکموں کے قیام سے رکھی، اور ان کو سلطنت کے مختلف شہروں کی خبر رسانی کی ذمہ داری دی گئی۔ اپنے 28 سالہ دور حکومت میں اس نے عوام دوستی نبھائی اور اپنے زیر اثر علاقوں کی ترقی، فلاح و بہبود پر کام کیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سکندر لودھی کا طرز عمل یہاں پر موجود تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یکساں تھا، اور اسلام کے بتائے رواداری کے اصولوں کے عین مطابق تھا۔ یہاں پر اس دور میں مسلمان، ہندو، بدھ اور جین مت کے ماننے والے تھے، اور برصغیر مختلف سلطنتوں میں تقسیم تھا، جس میں سے ایک لودھی حکمرانوں کے زیر اثر دہلی سلطنت تھی۔ ادھر دہلی سے لگ بھگ 1800 کلومیٹر دور سمرقند، جس کا موجودہ نام ازبکستان ہے، اس کی 2 گھاٹیوں کے درمیان خانہ بدوشوں کا ایک ایسا قبیلہ موجود تھا جس کی خاتون سردار چنگیزی خاندان سے تھی، اور اس کا شوہر ترک منگول تھا۔ اس وادی کا نام فرغانہ وادی تھا۔ فرغانہ وادی کے سردار کا نام عمر شیخ مرزا تھا۔ اس کی بیوی کا نام قطب نگار خادم تھا۔ جبکہ دلی میں 1486 میں سکندر لودھی کی حکومت قائم ہو رہی تھی، اس سے 3 برس قبل 1483 میں اس آنکھ کے کھلنے کی خوشیاں فرغانہ وادی میں منائی جا رہی تھی کہ جس نے تقریباً 30 برس کی عمر میں بر صغیر کو فتح کرنا تھا اور مختلف سلطنتوں میں تقسیم ایک خطے کو اکٹھا ایک جھنڈے تلے لانا تھا۔ یہاں بات ہو رہی ہے ظہیر الدین بابر کی، اور ظہیر الدین بابر کی پیدائش اسی وادی میں ہوئی۔ وادی فرغانہ میں منگول کو مغل کہا جاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر باپ کی طرف سے تیموری منگول تھا اور ماں کی طرف سے چنگیزی تھا۔ ظہیر الدین بابر کا نانا یونس خان چنگیز خان کا پوتا تھا، جبکہ ظہیر الدین بابر کا دادا سلطان ابو سعید مرزا تیموریہ سلطنت کے امیر کا بیٹا تھا۔ سمرقند یعنی کہ ازبکستان کے علاقے فرغانہ وادی میں اس کے باپ عمر شیخ مرزا کی حکومت قائم تھی۔ ظہیر الدین بابر بچپن ہی سے مہم جو اور غضب کی عسکری صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ 12 برس کی عمر میں یہ سمرقند کا ماہر تیر انداز
اور اس کو جنگی حکمت عملی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ 12 سال ہی کی اس کم عمری میں اس نے فرغانہ کا تخت سنبھالا، مگر تخت کے سنبھالتے ہی اس کو فرغانہ اور سمرقند میں بغاوت کا سامنا ہوا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں اس کو سمرقند اور فرغانہ کا علاقہ چھوڑنا پڑا، مگر اس نے کابل کو اپنی جنگی حکمت عملی کا مرکز بنایا اور بہترین جنگی صلاحیتوں کے ذریعے سے 1504 میں اس نے کابل فتح کیا۔ ہندوستان میں اس وقت یہ علاقہ خراسان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جس طرح عرب ہر اس علاقے کو عجم کہتے ہیں جو کہ عرب میں نہ ہو، اسی طرح ہندوستان میں وہ علاقے جو ہندوستان میں نہ ہو اس وقت خراسان کہلائے جاتے تھے۔ ظہیر الدین بابر نے سمرقند اور فرغانہ چھوڑنے کے بعد انتہائی مفلسی کا دور بھی دیکھا، مگر اپنی عسکری اور کاروباری صلاحیتوں کے مجموعے سے اس نے اپنی مفلسی کے دور کا مقابلہ کیا اور کابل کی فتح کے بعد اس نے اپنی فوج اور قوم کی ترتیب نو کی۔ جہاں پر ظہیر الدین بابر کی کابل سے ملحقہ علاقوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، وہاں پر ہندوستان میں سکندر لودھی کی موت کے بعد 1517 میں ابراہیم لودھی دلی سلطنت کا حکمران بنا، مگر ابراہیم لودھی کو دلی سلطنت کے امیروں کی وہ حمایت نہ حاصل تھی جو اس کے باپ سکندر لودھی کو حاصل تھی۔ ابراہیم لودھی کے باپ سکندر لودھی کی سیاست اور حکمرانی کا محور علاقے کی ترقی اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود تھا، مگر ابراہیم لودھی کی سیاست چند امیروں کے مفادات پر مبنی تھی۔ یہی وہ وجہ بنی کہ جہاں پر سکندر لودھی کو تو امیروں اور عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی، وہاں ابراہیم لودھی کو مفاد پرست امیروں کی اقلیت نے صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے بحیثیت حکمران قبول کیا تھا۔ حکمرانی کا تخت سنبھالتے ہی اس نے افغان سرداروں کا سلطنت میں زور توڑنا چاہا، مگر اس کوشش میں اسے افغان سرداروں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے خلاف سب سے پہلی بغاوت افغان سردار جلال خان نے کی۔ ابراہیم لودھی نے اس بغاوت کو تو کچل دیا، مگر اس کے بعد پے در پے افغان سرداروں نے بغاوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابراہیم لودھی ان سرداروں کے خلاف سختی سے پیش آنا شروع ہو گیا۔ بہت سو کو تو اس نے زندان میں قید کر دیا، بہت سو کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ان مظالم سے ابراہیم لودھی کے ریاستی اہلکار بھی تنگ آ گئے، کیونکہ وہ رعایا جو ان کی کبھی تعظیم کرتی تھی، اسی رعایا نے ان کے خلاف سرکوبی شروع کر دی۔ بہت سے اہلکار اس کی ریاست چھوڑ کر ہندوستان میں اور ریاستوں کی طرف چلے گئے۔ اسی کی سلطنت میں قائم لاہور کے گورنر دولت خان لودھی نے ابراہیم لودھی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے کابل میں موجود ظہیر الدین بابر کو ہندوستان کی دلی سلطنت پر حملے کی دعوت دے دی۔ کیا بابر نے یہ دعوت قبول کی؟ یہ جانیے گا شعور کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ آپ کو بابر کی اگلی حکمت عملی کا بر وقت علم ہو جائے۔